رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. جسد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس تاریخ کو ایک عظیم سانحہ واقعہ کربلا پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے بھی محبت ہوگی یقیناً وہ اس واقعے کا تذکرہ سن کر کے یا اس سانحے کو سوچ کر کے وہ فطری طور پہ غمگین ہو جائے گا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو صرف اس کی ذات تک وہ محبت محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے منسوب تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے. ایک عاشق مجازی مجنو کہتا ہے: امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. مجنو یہ کہتا ہے کہ جب لیلا کی گلی سے میرا گزر ہوتا ہے تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، اور میں یہ جو دیوار کو چومتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جو گھر میں دیوار کے اندر جو رہنے والی میری معشوقہ ہے مجھے اس سے محبت ہے، تو اس کی محبت کے نتیجے میں در و دیوار سے بھی محبت ہوگی، حتیٰ کہ اس کے گلی کے کتے سے بھی مجھے محبت ہوگی. ہم بھی یہ کہتے ہیں، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت نہیں ہے، آپ سے منسوب چیزوں سے بھی محبت ہے. شعراء اور عشاق اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے کلاموں میں، اپنے مضامین میں. نبی کے دیار کی مٹی اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی بات کرتے ہیں. اگر ہم وہاں پہنچیں تو آپ کے قدم جہاں پڑے اپنے پلکوں سے ہم جھاڑو دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہاں کی چیزیں، وہاں کی کھجوریں اور وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں، وہاں کے جانور، ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے. کیوں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، انتہائی معتمد تھے، انتہائی پیارے تھے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے، اپنی اولاد کو قربان کرنے والے، اپنے مال کو آپ پر قربان کرنے والے، ان سے بھی لازمی طور پر محبت ہوگی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ بھی ہیں اور آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان سے بھی لازمی طور پہ محبت ہوگی. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. صحابہ سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ازواج مطہرات کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اہل بیت کی، حضرات حسنین کی محبت کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. آج اس انداز سے ہمیں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ گویا اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ گویا حضرات حسنین کے دشمن ہیں، یہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والعیاذ باللہ دشمن ہیں. کون اپنی عاقبت خراب کرے گا؟ نبی نے تو فرمایا تھا سیدنا علی کے بارے میں کہ ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. اور حضرات حسنین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا دونوں کو جمع کر کے: اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے. واحب من یحبہما، اور جو بھی ان دونوں سے محبت فرمائے ان سے بھی آپ محبت فرمائیے.
یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، حضرات حسنین سے محبت کرنا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ارشاد فرما رہے ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن سے میرے دل کو راحت پہنچتی ہے، میرے قلب کو سکون پہنچتا ہے، ان کی خوشبو سے میری روح معطر ہو جاتی ہے، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے سجدے کو طول دے دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، جنہیں اپنے کندھوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر کے سوار کر کے چلتے ہیں، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا الانبیاء والمرسلین، کہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ ان کے سردار جنت میں حضرات شیخین ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دنیا میں جوانی میں فوت ہونے والے، جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، تو دنیا میں جو جوانی میں فوت ہو گئے ان کے سردار جنت میں حضرات حسنین کریمین ہوں گے رضی اللہ عنہما، اور جو بڑی عمر میں فوت ہوئے اس دنیا سے گئے ان کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے، سارے اولین و آخرین کے سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ انبیاء و رسول تو خود سردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دونوں نواسے چل کر کے آ رہے ہیں، لڑکھڑا رہے، گر رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ نے خطبہ موقوف کر دیا اور جا کر کے دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے پاس لا کر کے بٹھا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انکم لتجنبون ولتبخلون وانکم لمن ریحان اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم اولاد والدین کو بزدل بنا دیتے ہو، بخیل بنا دیتے ہو، لیکن تم ہو اللہ کے پھول۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نام رکھے، سیدنا علی نے نام رکھا حرب، حضرت حسن کی ولادت ہوئی، آپ نے کہا نہیں حسن نام رکھو۔ دوسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی سیدنا حسین کی، پھر سیدنا علی نے وہی نام رکھا حرب، آپ نے کہا نہیں حسین نام رکھو۔ تیسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی سیدہ فاطمہ کے یہاں، پھر وہی نام رکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حرب کے معنی جنگ کے، جنگجو کے، تو ان کے مزاج میں ایک بہادری تھی، شجاعت تھی، تو اسی انداز سے نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں تیسرے بیٹے کا نام ہوگا محسن، حسن حسین محسن، یہ تین بیٹے، اور ام کلثوم اور زینب یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے، ان کے کانوں میں اذان دی، جن کے کانوں میں پیارے آقا نے اذان دی، اللہ کی کبریائی بیان کی، وہ کیسے ہو سکتا ہے کربلا میں ابن زیاد کے سامنے جھک جائے؟ انہوں نے تو اللہ کی بڑائی سنی تھی پیدا ہوتے ہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، اذان دی، تحنیک کی، گھٹی پلائی، یعنی اپنا لعاب ذہن ڈالا۔ ہم تو اس پر فخر سمجھتے ہیں، سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو فلاں بزرگ کے پاس لے گئے، فلاں ولی سے ہم نے ملاقات کرائی، ہمارے بیٹے کے سر پہ فلاں ولی نے، فلاں بزرگ نے دست شفقت رکھا، اپنا ہاتھ پھیرا، اور وہ صحابہ، وہ حضرات حسنین، وہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، وہ سیدنا علی کے نور نظر، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں کھلاتے ہوں، اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہوں، جن کے لیے نماز کے سجدے کو لمبا کر دیتے ہوں، جنہیں آپ نے اپنا لعاب دہن جن کے منہ میں ڈالا، جن کو اپنا پھول فرماتے ہوں،
وہ کتنے مبارک ہوں گے، کتنے سعادت مند ہوں گے، کتنے عظیم ہوں گے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اب 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا، تو اب اسے اس انداز سے بنا کر کے پیش کرنا کہ آدمی شہادت کو منحوس سمجھنے لگے، ایک غم کی چیز سمجھنے لگے، ہم یہ کہتے یہ مناسب نہیں۔ اگر یہ چیز ایسی ہی منحوس تھی، اتنی ہی غلط تھی، تو صحابہ اس کی تمنا کیوں کرتے؟ سیدنا عمر کیوں کہتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا گیا تمنا کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ اگر کہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، آپ اگر چاہیں تو مال کی کثرت ہو جائے، باغات کی کثرت ہو جائے، اولاد کی بہتات ہو جائے، نعمتوں کا ڈھیر لگ جائے، آپ اگر چاہیں خواہش کریں، محبت کا اظہار کریں، آپ کو چاہیے کیا دنیا میں؟ آپ نے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا، نہ مجھے دنیا چاہیے، نہ مجھے احد پہاڑ سونے کا چاہیے، نہ مجھے اولاد کی نعمتوں کی بہتات اور کثرت اور فراوانی چاہیے، میری تمنا کیا ہے؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری دلی تمنا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے راہ خدا میں شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید کر دیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید کر دیا جاتا۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم کی، ایک منحوس چیز کی تمنا اور دعا کر رہے ہیں؟ یا آپ نے دعا سکھلائی اس چیز کی؟ نہیں، یہ تو آپ کی تمنا تھی کہ انتہائی محبوب چیز ہے، اس کی وجہ سے انتہائی بلند مقام ملتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اسی لیے صحابہ کو بھی سکھلایا، صحابہ بھی یہ تمنا کرتے تھے، اور جو بستر پر جن کا انتقال ہوتا تھا وہ افسوس کرتے تھے، یہ کیا موت ہے، بستر پہ پاؤں رگڑ کر کے مر رہے ہیں۔ یہی جذبہ، یہی شوق شہادت حضرات حسنین میں بھی تھا۔ تو بے شمار قربانیوں کی داستان ہے، اس کے نتیجے میں شہادتوں کی داستان ہے۔ اب اسے اس انداز سے پیش کرنا کہ اس سے بڑا کوئی معرکہ حق و باطل کا ہوا ہی نہیں، یہ کہاں انصاف کی بات ہے؟ کربلا کو اس انداز سے پیش کرنا کہ حق و باطل کا، کفر و اسلام کا سب سے بڑا معرکہ، کیا کفر و اسلام کی جنگ تھی؟ کیا حق و باطل کی بات تھی؟ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ پیچھے نہیں رہتے، اگر یہ چیز ہوتی حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ کربلا تھا تو سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں روکتے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نہیں روکتے، اور دیگر صحابہ جو وہاں پہ تھے انہیں نہیں روکتے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں یہ چیز تھی، یزید کے بارے میں اس طرح کی باتیں تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، خلافت کا مستحق نہیں ہے، یہ تو ہرقل کا طریقہ ہوا کہ اپنے بعد بیٹے کو بنا دیا جائے خلیفہ، امیر، تو کچھ چیزیں تھیں جو نامناسب تھیں، تو انہوں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں تشفی ہو جائے، مسئلے کا کوئی حل نکل جائے، اگر غلط چیزیں ہوں تو اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے ربط سفر باندھا۔ اور کوئی لڑائی کرنے اپنی اولاد کو، چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہیں جاتا ہے، اپنی بیویوں کو میدان جنگ میں لے کر کے نہیں جاتا، وہ تو وہاں رہنے گئے تھے، وہاں قیام کرنے گئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہتے تھے، وہ تو کوفیوں نے انہیں بلایا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں تاریخ اسلامی میں سب سے زیادہ وفادار، سب سے اچھی جماعت، انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت جن کے بارے میں کہا گیا ابرہم قلوبا، سب سے پاکیزہ دل جن کے تھے، قرآن جنہیں کہتا ہے، اللہ جنہیں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کون ہے سب سے بڑے وفادار؟ صحابہ کرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی مثالیں اتنی ہیں کہ گھنٹوں لگ جائے بیان کرتے ہوئے۔
آپ پر جان نچھاور کرنے والے، مال نچھاور کرنے والے، اولاد کو قربان کرنے والے، وہ تو یہ کہتے ہیں ساری اولاد قربان ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف نہیں پہنچی ہم اس پر راضی۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ مشہور ہے، والد شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں، میرے محبوب بتاؤ کس حال میں ہے۔ بڑا بیٹا شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے آگے بتاؤ محبوب کہاں ہے، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ 3 بیٹے 4 بیٹے شہید ہو گئے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، پیش نظر تو جلوہ جانانا چاہیے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس صحیح سلامت۔ یہی دیگر صحابہ کی حالت تھی۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا جب یہ تھا کہ انہیں اب سولی پر لٹکانا ہے، یہ کہا گیا کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جگہ کر دیا جائے؟ کیا آپ اس بات پر راضی ہوں گے، اسے پسند کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا میں اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ مجھے نجات دے دی جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چھپ جائے، اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ صحابہ کو دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ ایسے ہیں، ہم نے بادشاہوں کے رعایا کو دیکھا ہے، ان کے وزیروں کو دیکھا ہے، ان کے ماننے والوں کو دیکھا، لیکن ایسے محبت کرنے والے ہم نے نہیں دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو پانی کے قطرے کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، ایسے محبت کرنے والے۔ تو ان سے زیادہ وفادار اسلامی تاریخ میں کوئی جماعت نہیں گزری جنہوں نے انبیاء کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اب الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، جو سب سے بڑے غدار ہیں وہ کس کو؟ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے، قرآن کہتا ہے، رسول کہتے ہیں کہ یہ میرے وفادار ہیں۔ اور سب سے بڑے غدار یہ کوفہ والے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، ان میں وفا نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلے، مسلم بن عقیل کو آگے روانہ کیا کہ جائیں حالات سے واقفیت حاصل کریں۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے تو پہلے بہت سارے خطوط بھیجے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ لے کر کے گئے۔ مسلم بن عقیل پہنچے تو ان کے ہاتھ پر بہت تیزی کے ساتھ بیعت کرنے لگے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ کوئی انہیں پناہ دینے والا نہیں تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو انہیں اپنے گھر میں ٹھکانہ دے، پناہ دے۔ ایسے ظالم، ایسے باغی، ایسے غدار، ایسے بزدل لوگ تھے۔ پھر ایک بوڑھی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جس نے پناہ دی۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے وہاں سے ارادہ کیا کہ واپس ہو لیں، لیکن مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کی اولاد یا بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ تو آپ نے بھی کہا پھر ٹھیک ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں اب یہاں سے واپس ہونا۔ آگے فرزدق شاعر، مشہور شاعر، اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کیف خلفت العراق، عراق والوں کو، کوفہ والوں کو آپ نے پیچھے کیسے چھوڑا، ان کی کیا حالت ہے؟ تو اس نے بھی کہا تھا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل بظاہر آپ کے ساتھ ہیں، ان کی محبتیں اوپر سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ، تلواریں آپ کے خلاف ہیں علیک۔ لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ نے ایک ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا، بس اللہ کے بھروسے نکل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو میدان کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ بہت ساری چیزیں تاریخ میں اس اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں گویا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں شیعی روایتوں سے آئی ہے، ادھر تیر لگ رہے ہیں، ادھر تلوار لگ رہے ہیں، 70 زخم لگ رہے ہیں، ادھر سے وہ خون کے فوارے، ادھر آسمان سے خون کی بارش، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنا ہی کیا کم ہے کہ نواسے رسول، جگر گوش بطول، فاطمہ کے لال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کو، ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ جب میدان کربلا میں پہنچے
عمرو بن سعد سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ابن زیاد وہاں کا گورنر کوفہ کا 1000 کا لشکر لے کر کے عمرو بن سعد کو بھیجا گیا کہ انہیں قابو میں کر لیا جائے، ان سے بیعت لی جائے، ان سے بات کی جائے۔ تو یہاں آپ نے 3 نکات رکھے تھے جو تاریخ کی اکثر کتابوں میں، شیعہ اور سنی تمام کتابوں میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ، کامل ابن اسیر اور ابن عساکر، تاریخ طبری اور دیگر کتابوں میں یہ 3 پوائنٹ موجود ہے۔ اختر منی احدى ثلاث، میری طرف سے 3 میں سے کوئی ایک بات قبول کر لیجیے۔ اما ان الحق بصغر من الصغور، کسی سرحد پہ میں چلا جاتا ہوں، وہاں اللہ کے راستے میں جا کر کے جہاد کروں۔ وَإِمَّا أَنْ أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، یا یہ کہ مدینہ مجھے واپس جانے دیا جائے، وہاں جا کر کے میں اپنی زندگی گزاروں، یا مجھے موقع دیا جائے یزید کے پاس میں جاتا ہوں، براہ راست اس سے بات ہوگی۔ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدِي عَلَى يَدِ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، یا مجھے موقع دیا جائے میں براہ راست یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں۔ یزید کے حوالے سے بہت سی رائے ہیں، کوئی انتہائی درجے کی شدت کرتا ہے، کوئی کافر و فاسق کرتا ہے، کوئی اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہے، کوئی سکوت اختیار کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین جو بڑے درجے کے محققین ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے۔ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اگر پہلے سے یہ تھا وہ فاسق ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے سیدنا حسین کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنا غلط نہیں سمجھتے تھے، اور دونوں خاندانوں میں نکاح ہوئے تھے، رشتے ہوئے تھے، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی محمد بن حنفیہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور تذکرہ کیا کہ وہ تو ایسا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ما رأیت ما تذکرون منہ، ان باتوں کا تم تذکرہ کرتے ہو، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرتہ، اقمت عندہ، میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ وجدتہ، میں نے اسے پایا نماز پڑھتے ہوئے، متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ، وہ تو نماز پڑھنے والا ہے، وہ سنتوں کو لازم پکڑنے والا ہے، وہ خیر کا طالب ہے۔ یہ خود تردید کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم یزید کی وکالت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے یزید سے ہم محبت کریں، ہمارا وہی موقف ہے جو اکابرین کا ہے کہ ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ نہ ہم لعنت اللہ کہتے ہیں، نہ ہم رضی اللہ یا رحمت اللہ کہتے ہیں۔ بہت سے اکابرین نے تو رحمت اللہ کہا، رحمت اللہ علیہ، امام غزالی بھی ہے، جنہیں سب مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌ، اس پر رحمت اللہ علیہ کہنا، رحمت کی دعا کرنا یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور وہ داخل ہے ہماری دعا میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ہم جو دعا کرتے تمام ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی اللہ مغفرت فرما، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا، وہ بھی مومن تھا۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جب تینوں پوائنٹ رکھے، عمرو بن سعد نے یہ بات آگے پہنچائی، وہ تو تیار ہو گئے، راضی ہو گئے، اچھی بات ہے، مصالحت سے بات کام چل جائے۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرے، تو آپ نے کہا نہیں، کسی ظالم کے ہاتھ پہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے۔ کہ مزید لشکر بھیجے گئے 3000، انہیں کسی طرح قابو میں کیا جائے اور میرے ہاتھ پر بیعت لی جائے، لیکن آپ نے جسے حق سمجھا اس پر ثابت قدم رہے، اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کوفی جو تاریخ کے سب سے بڑے غدار ہیں، انہوں نے خطوط لکھے، یہ مجھے لینے کے لیے آئے، یہ مجھے بلانے والے، میری محبت کا دم بھرنے والے۔ جب ابن زیاد کا لشکر دیکھا، اس کی تلواریں دیکھی، اس کی طاقت دیکھی، اس کے تیور دیکھے، تو ان کے انداز بدل گئے، یہ اس کے ساتھ ہو گئے، میرے ساتھ آج کوئی نہیں کھڑا ہے۔ پھر یہی کوفی لوگ، انہوں نے خط کو بچانے کے لیے کہ خط یزید تک نہ پہنچ جائے، انہوں نے خیموں کو جلایا کہ ہم نے تو سینکڑوں خطوط لکھ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، وفاداری کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، یا جو کچھ بھی ہو، تو سارے راز تو فاش ہونے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ
یہ تیسری جماعت تھی، یہ باغی لوگ تھے، یہ غدار لوگ تھے، یہ بزدل لوگ تھے. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم اس طرح کر کے، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہو کر کے یا اپنے کمروں میں بند ہو کر کے اپنی کنڈیاں لگا کر کے شاید ہم بچ جائیں گے، دنیا ہمیں نہیں جان سکے گی. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے. اللہ نے پہلے قاتل کا بھی تذکرہ کر دیا قرآن میں، جب وہاں کوئی رپورٹر نہیں تھا، کوئی عینی شاہد نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا. اور انہوں نے اپنے خون کو مقدس سمجھا، نواسے رسول کے خون کی قیمت نہیں سمجھی، خانوادے رسول کے معصوم بچوں کی، ان کے خون کی قیمت نہیں سمجھی. تو ان پر بددعائیں ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی، ان کی بہن نے کہا تھا کہ تمہاری عورتیں اندر ماتم و بیان کرتے ہو، روتے چلاتے ہو، اور تمہارے مرد ہمارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں. سیدنا حسین نے کہا تھا ما اراہم الا قاتلیہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی ہمارے قاتل. یہی کوفی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ تنگ کیا. انہوں نے کہا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا تبادلہ کروں، تمہارے 10 آدمیوں کو دے دوں، امیر معاویہ کے ایک بندے کو لے لوں، وہ ایسے وفادار اور تم ایسے غدار. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن کو بھی شہید کیا، اور انہوں نے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ان سے بڑا تاریخ میں کوئی غدار نہیں. ایسی غداری کہیں نظر نہیں آتی. یہ بہرحال شہادت کی عظیم نعمت ان کے حصے میں آئی تو دعائیں بھی کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایک واقعے کو لے کر کے تذکرہ ہوگا تو یقیناً آنکھیں غمگین ہو جائیں گی، اشکبار ہو جائیں گی، لیکن غم منانے کی اجازت نہیں. اب یہ کہا جاتا ہے، ایک کلپ بہت چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جب پتہ چلا وحشی مسلمان ہو گئے تو وہاں غم تازہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 3 دن ہوئے تھے، آپ یہ کہتے ہیں 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. یہاں تو 5 سال ہو گئے. آپ نے کہا وحشی اگر تم سے ہو سکے، اور اس انداز سے کہ میں کسی ملا کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، بخاری کی، وحشی تم سے ہو سکے تو میرے سامنے مت آنا. ہم یہ کہتے ہیں اسی بخاری میں یہ بھی دکھا دیتے کہ آپ نے کہا شادی حرام ہے، اسی بخاری میں یہ بھی دکھا دیتے کہ ماتم کرو، نوحہ کرو اپنے چہروں کو. بخاری میں تو یہ ہے لیس منا من ضرب الخدود. ہم کسی ملا کی کتاب تو نہیں پڑھ رہے، ہم بھی بخاری پڑھ رہے ہیں، نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، نبی فرما رہے. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنا چہرہ نوچے، اپنا گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے. نبی کا غم تو تازہ. ہم بھی کہتے جتنا نبی نے کیا. قاتلین حسین اگر ہمارے سامنے ہو ہم بھی لعنت کریں گے، ہم بھی ان کا سر قلم کر دیں گے، ہم بھی چہرہ پھیر لیں گے. اتنا تو یزید نے بھی کیا تھا. یزید بھی کہہ رہا تھا لعن اللہ ابن مرجان، اللہ لعنت فرمائے، تم نے یہ کیا کر دیا، میں نے اس کا تو حکم نہیں دیا تھا. تو نبی نے کہا کہ چہرہ مت دکھانا. ہم بھی یہ کہتے تم بھی یہ کرو. یہ ماتم تمہیں کس نے سکھا دیا، یہ کس نے کہہ دیا؟ نبی نے کہاں کہہ دیا کہ شادی کرنا اس مہینے میں حرام ہے؟ کون سی بخاری میں ہے، کون سی سیاہ ستہ میں ہے، کس صحابی نے کہا، کس تابعی نے کہا؟ یہ دکھلاؤ. اگر کسی کے شہید ہو جانے سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے یا اس مہینے میں شادی کرنا غلط ہو جاتا ہے تو پھر محرم میں بھی مت کریے اور ذی الحجہ میں بھی مت کریے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ربیع الاول میں مت کریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پردہ فرما گئے. رمضان میں مت کریے. غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، شوال میں مت کریے. سیدنا حمزہ اور غزوہ احد کے 70 شہداء تو آپ کسی مہینے میں نہیں کر پائیں گے. انبیاء جو شہید کیے گئے ان کی ایک بڑی تعداد ہے، صحابہ کرام جو شہید کیے گئے ان کی بڑی تعداد ہے. تو آپ کسی مہینے میں نہ دکان کھولیے، نہ کسی مہینے میں شادی کریے، ماتم ہی کریے. تو ہمیں کیا چاہتا ہے؟ یہ ماتم کی ابتدا 350 سال کے بعد معز الدولہ دہلوی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، اس نے ابتدا کی. ایران کا بادشاہ، اس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 10 محرم الحرام کو نان بائی روٹی نہیں پکائیں گے،
ہوٹل نہیں کھلیں گے، عورتیں اپنے چہروں کو کالا کر کے، اپنے بال کو بکھرا کر کے، ماتم کرتے ہوئے، سینہ پیٹتے ہوئے، اپنے چہروں کو نوچتے ہوئے اس طریقے سے غم حسین کا اظہار کریں گے۔ ہم کہتے ہیں حسین سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن راستوں پر وہ چلتے تھے، حضرات حسنین چلتے تھے، ان راستوں پر چلتے۔ اللہ کی راہ میں جو قربانی دینے والے، شہادت سے محبت کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز نہ چھوڑنے والے، حج کرنے والے، یہ ساری چیزیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر اپنے دعوے محبت میں سچے ہوتے تم وہ کرتے جو حضرات حسنین کرتے، ورنہ صرف زبان سے کہنا کہ ہمیں محبت ہے یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہوتا۔ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن غم منانے کا جو انداز آج بتلایا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول تاشے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو غم کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب بھی یہ واقعہ نگاہوں میں آئے گا، تصورات میں آئے گا تو آدمی غمگین ہو جائے گا، لیکن غم منانے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسے کہیں جگہ ہے؟ اور یہ تو بددعائیں ہیں حضرات حسنین کی اور ان کے خاندان والوں کی۔ ان غداروں نے چونکہ ہمارے خون کا احترام نہیں کیا، لہذا قیامت تک ایک دن ماتم نہ کریں، یہ پوری زندگی ماتم کرتے رہیں۔ تم نے سب سے عظیم خون کائنات کا، اس کی تقدیس کا خیال نہیں رکھا، اب تمہارے خون بہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت پیدا فرمائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔